اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھول جائے تو انسان کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کے دل کو دماغ کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیں، اس کے دل کو دماغ کو چلانا چھوڑ دیں، 24 گھنٹے اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہوا پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر اسے ہوا نہ پہنچے تو یہ مر جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے منعم ہیں، محسن ہیں کہ ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیشہ اس اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جائے کا اس اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد کرنے کا ہمیں حکم دے دیا اور یہ فرمایا کہ وَاذْكُرُ اللَّهَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اپنے رب کو بہت یاد رکھو۔ رب فرمایا، رب یعنی دیکھو تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہاری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے، تمہیں کون ساری نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے، اپنی عطاؤں سے یاد رکھتا ہے، تو تم اس اللہ کا نام لیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ صبح اور شام اس اللہ کو خاص طور پہ یاد کرو، ویسے تو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، مگر صبح اور شام اس اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، بہت زیادہ۔ تھوڑی سی اور دینا۔ نماز روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز زیادہ پڑھو یا اللہ تعالیٰ کے لیے روزے زیادہ رکھو۔ ذکر کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور یہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مشکلوں میں، پریشانیوں میں اور حالات پریشان کن ہو جائیں گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اللہ تو بڑے وفادار ہیں نا، اللہ سے زیادہ کون انسان کا وفادار ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ سچ ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں۔ تو اللہ کو یاد رکھو، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور ایک دروازہ صرف اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کے لیے بنایا ہے، وہ خاص ہے ذاکرین کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی
تقریب ہوتی ہے نا تو ہم ایک خاص جگہ مہمان کے لیے بناتے ہیں، خاص آنے کی جگہ، جانے کی جگہ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہے کہ اس دروازے سے ذاکرین کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے، ان کا اعزاز ہے، ان کا اکرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے، خوشی میں غمی میں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ تو ایک مختصر سی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ اس لیے اگر مشکلات ہوں تو اللہ کو خوب یاد کریں۔ بعض اوقات خوشی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات غموں میں انسان اللہ سے شکایتیں کرتا ہے کہ یہ حالات مجھ پر کیوں آئے ہیں، یہ پریشانیاں مجھ پر کیوں آئی ہیں۔ تو یہ نادانی اور ناسمجھی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، اس مالک کو اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو حال اس نے ہم پر بھیجا ہے یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس حال میں ہمارے لیے بڑی خیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، انسان کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، تو وہ کوئی بھی حالت پیش آتی تھی تو وہ وزیر کہتا تھا کہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی، اس کا تقیہ کلام تھا، اس میں بھی خیر ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ بادشاہ کا ہاتھ کٹ گیا، اس سے خون نکلا، تو وزیر نے کہا اس میں بھی خیر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈالو، ہمارا ہاتھ کٹ گیا کہ اس میں خیر ہے۔ اس کو ڈال دیا جیل میں۔ اس کے بعد بادشاہ شکار کے لیے گیا، اللہ کی شان وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک ایسی جگہ پہ ویرانے میں رہ گیا، جنگل کے اندر، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا ایک شیر آ رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ تو شیر آئے گا، تو یہ بیٹھا رہا۔ شیر آیا تو شیر کیا کرتا ہے کہ پہلے سونگھتا ہے، اور شیر کی عادت یہ ہے کہ وہ زخمی انسان کو کھاتا نہیں ہے، وہ تازہ، ایسا خون جو تازہ ہو اس کو کھاتا ہے، وہ خود خون نکالتا ہے، اسے کھاتا ہے، تازہ خون، تازہ گوشت۔ وہ زخمی انسان کو وہ نہیں کھاتا۔ اس نے سونگا، یہ زخمی تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو واپس جب آیا تو اسے وزیر یاد آیا، اور اس نے کہا تھا کہ اچھا، وہ جو وزیر نے کہا تھا کہ اس میں خیر ہے، یہ تو بڑی خیر ہو گئی، اگر ہمارا ہاتھ صحیح ہوتا تو شیر ہمیں کھا لیتا۔ تو اس نے اس وزیر کو بلایا، اور وزیر کو بلایا جیل سے اور کہا کہ ہم تمہیں رہا کرتے ہیں۔ تو اس نے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ کے کٹنے میں خیر ہے، تو وہ خیر تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اگر میرا ہاتھ جو ہے وہ کٹا ہوا نہ ہوتا تو شیر مجھے کھا لیتا، لیکن جب آپ کو میں نے جیل بھیجا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس میں بھی خیر ہے۔ اس میں کیا خیر؟ کہا اس میں تو خیر یہ ہو گئی کہ اگر شکار، میرا ہاتھ میں جیل میں نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہوتا، اور میرا ہاتھ تو کٹا ہوا نہیں تھا تو شیر مجھے تو کھا ہی لیتا۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، اس کے کاموں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کا علم بڑا ہے، اللہ کا بہت بڑا نظام ہے، اللہ کے نظام کو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کا کیا نظام ہے۔ ملک الموت سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اتنے انسانوں کی روح تم نے قبض کی ہے، تو کسی انسان پہ تمہیں رحم آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 حالتیں ایسی تھیں کہ مجھے 2 لوگوں پہ بڑا رحم آیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی جنگل میں، اور
اس کا چھوٹا بچہ تھا، مجھے آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بچہ کیسے بڑا ہوگا، پلے گا، اس کا کیا ہوگا، تو بچے پہ ترس آیا مجھے، لیکن آپ کا حکم تھا، میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ اور دوسری مرتبہ وہ جو شداد تھا، اس کو جب اللہ کے نبی نے دعوت دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، اور جنت میں سونے چاندی کے درخت ہیں اور ایسے باغات ہیں، اس نے کہا یہ جنت تو میں یہاں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنی مرضی کی ایک بڑی خوبصورت باغ بنایا اور اس میں ساری چیزیں اس نے جمع کی ہیں۔ پھر اس نے اس کے کھولنے کا، اوپننگ کا ارادہ کیا کہ جی میں اس کو کھولوں گا اور جاؤں گا، اس میں داخل ہوں گا۔ تو جب وہ اپنے جنت کے دروازے پہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ آپ نے حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ تو وہ اپنے جنت کے دروازے پہ تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنی جنت تو دیکھنے دو، آپ کا حکم تھا کہ نہیں ایسے نہیں دیکھنے دینا، اور میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس پہ مجھے ترس آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ وہی بچہ ہے جس کو آپ نے جنگل میں چھوڑا تھا، اور اس کی ماں مر گئی تھی، اور اس کو میں نے کہاں سے کہاں پہنچایا، اور یہ کیسا میرا نافرمان نکلا۔ تو پالنے والے اللہ ہیں۔ بعض اوقات باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو کون پالے گا، تو کون پالنے والا ہے؟ اللہ پالنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے ماں باپ چھین لیتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کا یقین کس کی ذات پہ جاتا ہے۔ اب لاک ڈاؤن آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں ہم کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، فیکٹریاں بند، کارخانے بند، سب چیزیں بند۔ تو اس زمانے میں کوئی بھوک سے مرا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی بھوک سے کوئی نہیں مرا، بیماری سے مرا تو وہ اور مرا۔ تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے پالتا ہے۔ اللہ کی قدرت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت پالنے میں، درختوں کی پھل دینے میں درختوں کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ پالنے میں روزی کے محتاج نہیں۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو پالا، اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھوک لگے گی تو نیند نہیں آئے گی، کھانا کھا لو گے ورنہ رات کو پھر نیند نہیں آئے گی بھوک کی وجہ سے۔ 309 سال تک بغیر کھلائے پلائے اللہ تعالیٰ ان کو پالتے رہے۔ تو اللہ اپنی قدرت سے پالتے ہیں۔ کبھی کسی کی نوکری چلی جائے، ملازمت ختم ہو جائے، مزدوری چلی جائے، مزدوری نہیں ملے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، کیسے کھاؤں گا۔ تو کھلانے والے کون ہیں؟ اللہ پاک۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا سن 1944 میں انتقال ہوا، اور حضرت بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، بہت بڑا مرتبہ اللہ پاک نے دیا تھا، اور بڑے تعلق والے لوگ تھے حضرت کے۔ تو حضرت کی خانقاہ بھی چلتی تھی، مدرسہ بھی چلتا تھا، تبلیغ کا مرکز بھی، ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی برکات ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت، ان کے اعمال کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ان کے عملوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ وہ اعمال کرتے ہیں، اعمال پر اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ گناہ نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ روزی کی تنگی گناہ کی وجہ سے، روزی کی تنگی کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل جوان تھے، 27 سال عمر تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو مولانا چلے گئے، اتنا بڑا مرکز ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، اتنے مہمان آتے ہیں، یہ ترتیب کیسے چلے گی؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ کھانے والا چلا گیا۔ کون چلا گیا؟ کھانے والا، اور کھلانے والا ہے، کھلانے والا اللہ، وہ ہے جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا۔
کوئی پریشانی کی کیا بات ہے؟ جو لینے والا تھا وہ چلا گیا، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے بڑے خزانے ہیں، اور اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ بڑے حکیم ہے، اور اللہ پاک کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے۔ اس لیے ہر حال میں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ ہم ہر حال میں اللہ پاک سے راضی رہے۔ یا اللہ، یہ غربت کا حال ہے، خوف کا حال ہے، بیماریوں کا حال ہے، پریشانیوں کا حال ہے۔ یا اللہ، یہ جتنے بھی حالات ہیں نا، یہ حالات آپ کی طرف سے آئے ہیں، اور یا اللہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی خیر ہے، ہم نہیں، اس خیر کو ہم نہیں سمجھتے، اور یا اللہ ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک جیسے حالات رہیں تو انسان پریشان ہو جائے کہ ایک جیسے حالات کیوں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو جنت میں ایسے لوگوں کو لے جائیں گے جو خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ بعض لوگ پریشانی آ جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں پریشانی کیوں آ گئی، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ حالات کیوں آ گئے۔ تو اگر دونوں قسم کے، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے تصوف کی کتابوں میں کہ بعض اوقات آدمی کو قبض ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بست ہوتا ہے۔ بست یہ ہے کہ دل چاہ رہا ہے اعمال کرنے کو، دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے سے روزہ لگانے کو، دل چاہ رہا ہے گشت کرنے کو، دل چاہ رہا ہے تسبیحات پوری کرنے کو، دل چاہ رہا ہے گشت کرنے کو، دل روزہ رکھنے کو چاہ رہے ہیں، وہ کبھی دل بند ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اعمال کروں، دل نہیں لگتا ہے۔ تو یہ حالت اگر کسی کے ساتھ ہے تو یہ اچھی حالت ہے۔ قبض و بس دونوں اچھی حالات۔ قبض میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور یہ سمجھے کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو اللہ کے فضل سے ہو رہا تھا، اللہ کی توفیق سے ہو رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، وہ تو اللہ کی توفیق تھی، تو اللہ کا فضل تھا۔ اور بست آ جائے تو اس میں اترائے نہیں، خوش نہ ہو کہ جی یہ میں کر رہا ہوں، بلکہ کہے بھی تو اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ تو حالات دونوں طرح کے آتے ہیں، قبض کے، بست کے، خوشی کے، غمی کے، صحت کے، بیماری کے، عروج کے، زوال کے، فتح کے، شکست کے، ناگواریوں کے، اور اچھے حالات کے، اچھی خبریں، غم کی خبریں۔ یہ دونوں طرح کے حالات اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا چونکہ امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، اور اس میں ضرور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گے، یا اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، ہم آپ سے خوش ہیں، ہم کسی حال میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کثرت کے ساتھ کرنے کی ہمیں کا حکم دیا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد رکھو، اور فرمایا کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اذا ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلا کہ ایک وقت ایسا مقرر کرے جس میں وہ تنہا ہو اور وہ اللہ کو یاد کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں اور خوش ہو جائے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اللہ کب مجھے یاد کرتا ہے۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب مجھے اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، تبھی مجھے اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق دے تو یہ سمجھ لے کہ اب اللہ کی رحمت آ گئی، میں اللہ کی نظروں میں آ گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے ذکر کرنے والے پہ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ کی خصوصی توجہ اس پر ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں جی ہمارا جو کوئی گورنر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، اس کی ہمارے طرف توجہ ہو جائے، اس کی توجہ سے ہمارے کام بنیں گے۔
اللہ پاک کی توجہ ہو جائے اور کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی توجہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. تو اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کا راستہ اس کی یاد، اس کی یاد. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، جیسے اجتماعی ذکر کرتے ہیں، تو میں بھی اس کو بہترین مجمع میں، جو فرشتوں کا مجمع ہے، اس میں یاد کرتا ہوں. دیکھو میرا بندہ، اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور وہ دنیا کے عوارض بھی لگے ہوئے ہیں، ان سب سے اس نے اپنے کو بچا کے میری یاد میں لگا دیا ہے. فرشتوں پر فخر فرماتے، فرشتوں پر فخر فرماتے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں پر سے گزرو تو خوب چرو، یعنی خوب اس میں سے حاصل کرو. صحابہ نے کہا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے. گویا جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ذکر کے حلقے میں وہ آ گیا اور ذکر کے حلقے میں وہ بیٹھ گیا، تو یہ جنت کے باغوں میں پہنچ گیا. جو یہ جنت کے باغ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ غور سے سنو اس بات کو. بذکر اللہ، یہ نہیں فرمایا تطمئن القلوب بذکر اللہ، اس میں فرق ہے. اگر یوں فرماتے نا تطمئن القلوب بذکر اللہ، کہ ذکر سے اللہ پاک دلوں کو اطمینان دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کسی اور چیز سے بھی مل سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے بذکر اللہ کو مقدم کیا کہ صرف اور صرف اس بات کو غور سے سنو کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا. اگر دل بے چین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. جس دل میں اللہ ہوگا وہ دنیا کا پرسکون ترین دل ہوگا، وہ پرسکون ترین دل ہوگا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. حضرت سعید بن المسیب کو وہ حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا، تو ان کا خون بہت زیادہ بہا. جب سر قلم کیا تو خون بہت نکلا. تو اس نے حکیموں سے، طبیبوں سے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا دل خوفزدہ نہیں تھا، موت سے ڈر نہیں رہا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو موت، جن کو آپ بلاتے ہو تو موت کے خوف سے ان کا خون خشک ہو جاتا ہے، خون نہیں نکلتا، اور اس خوف ہی نہیں تھا. تو اللہ والوں کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ تو ہر حال کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، فرشتے آ گئے، فرشتے، اور نمرود اور اس کی پوری فوج اور پوری طاقت اور آگ سامنے ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بچائیں. کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، قبض میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ ایمانی کیفیت، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اکیلا اللہ میرے لیے کافی ہے، میری ہر مشکل کو اللہ ختم کرے گا. جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میرے بندے میں تیرے لیے کافی ہے. ہمارے کام کیوں نہیں بنتے؟ ہمارا دل کچھ اللہ کی طرف، کچھ اللہ کے غیر کی طرف. دونوں ہمارے دل میں، اللہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا غیر بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے کام نہیں بنتے. تو اللہ ہی کو یاد کریں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ ذکر، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ساتھی جاتے تھے، تو حضرت پوچھتے تھے کہ بھئی بتاؤ ذکر کا کیا حال ہے. تو ساتھی ہنستے ہوئے کہتے تھے حضرت وہ ذکر کے لیے وقت نہیں ملتا. وہ فرماتے تھے کہ بھئی کھانا پینا سونا اور کاموں کے لیے تو وقت مل جاتا ہے نا،
باقی تو سب کاموں کے لیے وقت ہے، بس صرف ذکر کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ غفلت کی بات ہے. ہم نے ذکر کو پارٹ ٹائم دیا ہوا ہے، فارغ ٹائم. وہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنا ایک وقت، ہمارے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام ایک وقت مقرر کرے اور وہ وقت صرف اللہ کو دے، وہ وقت کسی کو نہیں دے. جو اللہ کا وقت ہو نا وہ کسی کو نہیں دے. وہ ابھی اجتماع میں ایک بزرگ نے قصہ سنایا کہ ہمارے فرمانے لگے کہ ایک ساتھی تھے، وہ دیر سے آئے. تو مولانا محمد احمد باولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کیوں دیر سے آئے؟ کہنے لگے جی وہ کوئی رشتہ دار آ گیا تھا، میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ وہ آ گیا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ گیا. فرمایا آپ نے یہ وقت کس کو دیا ہے؟ کہ اللہ کو دیا ہے. تو آپ ان سے کہتے تھے کہ بھئی میں نے تو یہ وقت اللہ کو دیا ہے. میں یوں مثال دیتا ہوں، اگر فلائٹ ہو کہ بھئی فلائٹ میں جانا ہے اور کوئی رشتہ دار آ جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بعد میں چلے جاؤں گا، بعد میں چلے جاؤں گا. کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی مجھے تو جانا ہے، بھائی میں تو فلائٹ ہے، میں تو بات بھی نہیں کر سکتا آپ سے، السلام علیکم، بعد میں فلائٹ جا رہی ہے میرے. ہمارے دلوں میں دینی اعمال کی اہمیت ہو تو جب ہم اللہ کی یاد کو اہمیت نہیں دیتے تو اللہ کا دھیان کیسے نصیب ہوگا، دلوں کا اطمینان کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ نے تو ہمیں وہ اطمینان دیا ہے جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. ایمان سے وہ اطمینان ملے گا جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملے گا. ایک مرتبہ ہماری تشکیل ہوئی صومالیہ، تو وہاں اجتماع میں ایک جاپانی تھا، وہ جہاز میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ تھا. تو ساتھیوں نے اس کو دعوت دی کہ بھئی صومالیہ میں اجتماع ہے تو وہاں آ جاؤ. وہ ایسی تفریح کے لیے جا رہا تھا، مسلمان بھی نہیں تھا. اس کو اجتماع میں لے گئے تو وہ مسلمان ہو گیا وہاں اجتماع میں. تو میں نے اس سے پوچھا ترجمان کے ذریعے سے کہ بتاؤ تمہیں یہ اسلام لانے سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میرا دل ایسے تھا جیسے کسی نے پہاڑ رکھ کے دبایا ہوا، اتنا پریشان، اتنا بے سکون، میں کیا بتاؤں. کہتے جب سے میں نے کلمہ پڑھا نا ایسے لگا جیسے میں ایک انتہائی خوشی میں آ گیا. میری زندگی کا آج سب سے بڑا خوشی کا دن ہے اور سب سے زیادہ اطمینان کا وقت میرے لیے یہ ہے کہ مجھے ایمان مل گیا. ہمیں تو اللہ نے مفت میں دیا ہوا ایمان. جتنا اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان دیں گے. تو ایک وقت مقرر کریں روزانہ، صبح کا شام کا، وہ وقت کسی کو نہیں دیں. اور سب سے اچھا وقت تو فجر سے پہلے کا ہے، رات کو جلدی سوئے. جیسے وہ اجتماع میں فرما رہے تھے نا بزرگ کہ بھئی شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا. اور کراچی والوں کا مزاج کیا ہے؟ دیر سے سونا. یہ تمہارا اپنا مزاج ہے، شریعت کا مزاج تھوڑی ہے. شریعت کا مزاج یہ جو جس کی رات منظم نہیں ہوگی اس کا دن منظم نہیں ہو سکتا کبھی بھی. رات میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی فجر کی نماز کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں جی وہ نہیں آنکھ کھلتی ہے. سوئے کس وقت ہے؟ میں تو جلدی سو گیا تھا جی 12 بجے. تو جلدی کہاں سے 12 بجے؟ عشاء کی نماز 8:15 بجے، ہم 4 گھنٹے کے بعد سوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عشاء پڑھتے تھے، پڑھتے ہی سو جاتے تھے، عشاء پڑھ کے سو جاتے. ہر موسم میں کراچی کے 10 بجے سو جائے، 4 بجے اٹھ جائے، آپ کو آرام سے تہجد مل جائے گی. 4 بجے اٹھے، 6 بجے تک 2 گھنٹے اللہ کو دے. 10 12 گھنٹے دنیا کو دے رہے ہیں، 2 گھنٹے اللہ کو دے دیں، پابندی سے دیں. پھر دیکھیں اس کی برکات، پھر دیکھیں اس کا دل کا اطمینان، دل کا سکون. ایک وقت مقرر کریں. چلیں اگر فجر سے پہلے نہیں ہوا تو فجر کے فوراً بعد اللہ کو وقت دیں. وہ وقت کسی کو نہیں. اور اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت، اپنے سارے اعمال اس کا اہتمام کریں. دعائے انس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی حفاظت فرمائیں گے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہر مشکل سے اللہ آپ کی حفاظت کرے. اور
اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اس اللہ سے جڑے یکسوئی کے ساتھ۔ اس لیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے لیے ایک جگہ مقرر کریں۔ ہماری تشکیل ہوئی وہاں ازبکستان، تو ازبکستان بخارا سمرقند سب وہیں کے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے مشائخ جو نقشبند کے، خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مشائخ اور ان کے بعد کے مشائخ، بڑے بڑے مشائخ کی خانقاہیں ہیں بہت زیادہ۔ تو اس میں ہم جب جاتے تھے ان خانقاہوں میں، تو ان میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے تھے، ایسے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک آدمی، ساری خانقاہیں خالی، ساری خانقاہیں خالی۔ بڑا ہمیں دکھ ہوا، بڑا ہمیں افسوس ہوا کہ جن خانقاہوں سے ساری دنیا میں دین گیا، جب مسلمان نے دین کی محنت کو چھوڑا، بلکہ ایک خانقاہ میں ہم گئے، خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہاں لوگ جمع تھے، شور شرابہ تھا۔ تو ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے یہاں پہ رشین فلم بنا رہے ہیں، رشین عورتیں مرد آئے ہوئے تھے، وہ فلم بنا رہے تھے وہاں حضرت کی خانقاہ میں، وہ دوڑ لگا رہے تھے، عورتیں ناچ رہی تھیں، فلمیں بن رہی تھیں۔ جب مسلمان دین کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں ایسی جگہوں سے، ناقدری کی وجہ سے اللہ محروم کر دیتے ہیں دینی وہ علاقہ جس سے پوری دنیا میں دین گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بخارا کو بڑے بڑے مشائخ ازبکستان میں، امام دارمی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، حکیم ترمذی، بڑے بڑے مشائخ وہاں پہ، علامہ مرغینانی جنہوں نے ہدایہ کی کتاب لکھی ہے، شیخ ابو اللیث سمرقندی۔ ایک قبرستان میں ہم گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں 400 ان محدثین کی قبریں ہیں جن کا نام صرف محمد سے شروع ہوتا ہے۔ 400 محدثین اس قبرستان میں دفن، سمرقند کے قبرستان۔ اور اللہ پاک نے، وہ دین کے بڑے بڑے مراکز تھے، مگر جب مسلمانوں نے دین کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مرکز ان سے چھین لیا۔ تو وہاں چھوٹی چھوٹی جگہیں بنی ہوئی ہوتی تھیں، ایک آدمی اس میں بیٹھ کے آرام سے ذکر کر سکے بس وہ، اور وہاں کوئی اور دوسرا ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ذکر کے لیے وقت مقرر ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں یکسوئی ہو، وہاں کوئی اور نہ ہو، دوسرا کوئی نہ ہو، خالی ہو، تنہائی ہو، یکسوئی۔ ایسے یہ جو ہم بعض اوقات ذکر کرتے ہیں، لائٹیں بند کر دیتے ہیں، بعض اوقات حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی چادر ڈال لو، مجمع میں بیٹھے ہو تو چادر ڈالو تاکہ آنکھیں بند کر لو، تاکہ یکسوئی حاصل ہو جائے، یکسوئی حاصل ہو جائے۔ ڈرائیونگ میں ہم تھے اجتماع میں، تو ہماری تشکیل حویلی میں تھی۔ عصر کی نماز جب ختم ہو گئی تو حاجی عبدالوہاب صاحب جلدی سے ایک حجرے میں چلے گئے، تو تھوڑی دیر میں باہر بیٹھا رہا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں گئے، میں تھوڑی دیر کے بعد جا کے میں نے دیکھا ذکر کر رہے تھے، اور مغرب تک وہاں بیٹھ کے، اپنے حجرے میں جاتے تو لوگ آ جاتے، چپکے سے ایک حجرے میں جا کے مغرب تک ذکر کرتے تھے۔ اور ہمارے حضرت حاجی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے حضرت لاہوری کی صحبت میں جاتے تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا کہ 10.5 لاکھ اللہ کا ذکر کرتے تھے روزانہ، 10.5 لاکھ، ساری رات بیٹھ کے ذکر کرتے تھے۔ تو بیوی روتی تھی پیچھے بیٹھ کے اور کہتی تھی کہ حضرت آپ سوتے نہیں ہیں۔ فرمایا بس یہ تھوڑی سی تسبیحات ہے، پوری کر لوں گا پھر سو جاؤں گا۔ پھر فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو کبھی کوئی اونگ آ جاتی ہے، اور اس اونگ سے ایسا فریش ہو جاتا ہوں جیسے میں کئی گھنٹے سویا ہوں۔ ایک اونگ سے اللہ تعالیٰ ایسا فریش کر دیتے ہیں کہ ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ ہمارے حاجی صاحب کو آپ دیکھیں، گھنٹوں اللہ کا ذکر کرتے تھے، گھنٹوں۔ ہمارے یہاں ایک استاد ہیں ڈرائیونگ میں، حاجی صاحب کی خدمت میں تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دن رات کے 12 بجے حاجی صاحب کے کمرے میں گیا تو حاجی صاحب دعا کر رہے تھے، صبح 5 بجے گیا تو دعا کر رہے تھے، گھنٹوں اللہ کا ذکر۔ 52 ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب کی 52 تسبیحات ہوتی تھی، 52 تسبیحات، کوئی یعنی یہ فلاں ذکر، فلاں ذکر، فلاں ذکر، فلاں ذکر، اور سارا ذکر کر کے پھر سوتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے حضرات ہیں
بہت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، بہت زیادہ. تو ایک وقت، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کریں، جگہ مقرر کریں اور اپنی تسبیحات کی پابندی کریں. چلیں اگر صبح خدا نہ کرے صبح کوئی مسئلہ ہو گیا نا تو ناشتے کا وقت ذکر کو دے دیں. ناشتہ نہیں کریں، کوئی بات نہیں، ناشتہ نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں وقت نہیں ملا بھئی، کوئی دیر ہو گئی تو ناشتہ چھوڑ دیں، ذکر پہلے کر لیں. ناشتہ نہیں کریں، چلے پھر نفس غالب آ گیا، ناشتہ بھی کر لیا، پھر اب دوپہر کے کھانے کا وقت آ گیا تو کھانا چھوڑ دیں، 20 منٹ ذکر کر لیں، کھانا ہی نہ کھائیں. چلیں پھر ایسا ہوا کہ جی رات ہو گئی اور رات میں جو ہے نا وہ ذکر نہیں کر سکیں تو بھئی رات کو سوئی نہیں، عشاء کے بعد اپنا ذکر پہلے پورا کریں، اس کے بعد سوئیں. اور ہم نے تو یہ بات بہت زیادہ رائیڈ میں سنی کہ جو میواتی حضرات ہوتے تھے نا، جب وہ عصر کے وقت گشت کے لیے جماعت بھیجتے تھے پوچھتے تھے بھائی بتاؤ آج کس کس نے ذکر کیا، جو اس کو گشت میں بھیجتے تھے. اور جس نے ذکر نہیں کیا ہوا ہوتا تھا اس کو کہتے تم بیٹھ کے ذکر کرو، اپنی تسبیحات پوری کرو اور پھر تمہیں ہم بھیجیں گے گشت کے لیے. تو جب ذکر کا اہتمام نہیں ہوگا تو ہماری دعوت میں اثر نہیں ہوگا. جو دعوت ہمیں اللہ یاد نہ دلائے وہ دعوت دوسروں کو کیسے اللہ یاد دلائے گی؟ جو دعوت ہم پہ اثر نہ کریں، ہم لوگوں کو کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ہمیں اللہ یاد نہیں. ہماری نمازیں غفلت کے ساتھ ہیں. جب اللہ کا دھیان ذکر میں ہوگا تو پھر نماز میں اللہ کا دھیان ہوگا. بعض ساتھی کہتے ہیں جی نماز میں اللہ کا دھیان کیسے نصیب ہو جائے؟ تو سب سے پہلے ذکر کی مشق کرنی. مشق کیسے کریں؟ اب بیٹھ گئے اور دھیان کے ساتھ ذکر شروع کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے 5 منٹ. پھر دھیان خراب ہو گیا، اب یہ 5 منٹ ختم ہو گیا، اب دوبارہ سے پھر سے شروع کریں. پھر سے شروع کیا تو پھر ذکر کیا 10 منٹ، پھر دھیان خراب ہو گیا. کہتے نہیں اب نہیں، یہ 10 منٹ ایسے ہی چلے گا، پھر سے کروں گا. پھر ذکر کیا تو پھر 15 منٹ تک دھیان رہا، 15 منٹ کے بعد پھر دھیان خراب ہو گیا کہ نہیں یہ ذکر نہیں ہوا، پھر سے شروع کریں. تو ایک دن تو لگے گا 4 گھنٹے، 4 گھنٹے کے میں دھیان جم جائے گا. اگلے دن نفس کہے گا کہ یہ تو مانے گا نہیں، یہ تو مانے گا نہیں، اس لیے شروع سے ہی دھیان کے ساتھ ذکر ہوگا. اور جو کہتے ہیں نا جی نماز میں دھیان کیسے پیدا ہو جائے، تو مشق عشاء کے بعد شروع کریں. 2 رکعت نماز شروع کریں اور اس نماز کے اندر سبحانک اللہم پڑھ لی، الحمدللہ پڑھ لی. پھر دھیان خراب ہو گیا تو اب 2 رکعت پوری کر کے پھر سے شروع کریں، پھر سے شروع کریں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. اس لیے قرآن کریم میں بڑی اللہ پاک نے بڑی عجیب بات فرمائی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. رات کو لمبے لمبے سجدے کرو. اور لیلن وسبحہ سے مراد تہجد کی نماز ہے، لمبی تہجد کی نماز پڑھیں. رائیونڈ میں ہم سنتے تھے نا ابھی رات کے اعمال کیا ہیں؟ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور لمبے سجدے کرنا اور خوب اللہ کا ذکر کرنا اور خوب قرآن کی تلاوت کرنا اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا. یہ رات کے اعمال ہیں. تو پہلے ذکر میں اللہ کا دھیان ہوگا، پھر نماز میں اللہ کا دھیان ہوگا، پھر تنہائی میں اللہ کا دھیان ہوگا. اور آج ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں. تنہائی میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں. باہر تو ہم نہیں کرتے کہ سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، باہر گناہ کریں گے تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا. اس لیے باہر ہم نہیں کرتے گناہ. ہمارے گناہ تو تنہائی کے، تنہائیوں کے گناہ. تنہائی میں اللہ کا دھیان نہیں ہے. اور وہ اس بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی، جس کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی اس کی قبر کی تنہائی بڑی مشکل ہوگی اس کے لیے. اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے یہ ہماری تنہائی بتائے گی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا شوق کیا ہے، ہمارا ذوق کیا ہے، یہ ہماری تنہائی بتائے گی. جیسے ہم فارغ ہوئے ہم موبائل میں لگ گئے تو اس کا مطلب ہے موبائل کا شوق ہے. جیسے ہم فارغ ہوئے ہم نماز میں لگ گئے، جیسے ہم فارغ ہوئے ہم ذکر میں لگ گئے، ہم تلاوت میں لگ گئے، ہم دعا میں لگ گئے.
ہم اللہ کی یاد میں لگ گئے تو ہم اللہ والے ہیں۔ آج تو مسجد سے ابھی سلام پھیرتے ہیں نا، تو سلام پھیرتے ہی پہلے موبائل دیکھتے ہیں کہ بھئی کس کی کال آئی ہوئی، پہلے سلام پھیر کے تسبیحات ہاتھ میں ہوتی تھی، تسبیح پوری کرتے تھے، اب ان چیزوں میں لگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ والے بنیں۔ کل میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا نا، ایک بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹا تم کیا بنو گے، کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں شو روم کھولوں گا، شو روم، کاروبار کروں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے، فرانس میں ایک گھر میں ایک اسکول میں بچہ گیا اور اس سے پوچھا کہ استانی نے بچے سے کہ بھئی تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ وہ حیران ہو گئے، بھئی صحابی کون ہے؟ ہم تو پائلٹ بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، یہ صحابی کون ہے؟ تو انہوں نے ان کے والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہتا ہے میں صحابی بنوں گا، یہ صحابی کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، صحابہ کے قصے سناتے ہیں، اس لیے بچے کہتے ہیں ہم صحابہ بنیں گے۔ اور ہمارے گھر میں دینی ماحول نہیں ہے، دینی ماحول ہم قائم کریں گے۔ روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کا اہتمام ہو، روزانہ، اور روزانہ اپنے گھر والوں سے تلاوت کا پوچھیں، نماز کا عشاء کے بعد گئے نا تو پیار محبت سے نرمی سے کارگزاری سنیں۔ ہماری جماعت ہے وہ ہمارے گھر والے ہمارے اب جب جماعت میں ہوتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں ساتھیوں سے، ہاں بھئی گشت ہوا، اس کی کیا کارگزاری رہی ہوئی، آپ فلاں ساتھی سے ملے، تو آج پوچھیں اپنے گھر والوں سے کہ بھئی آج کس نے دعوت دی تھی، کس کو دعوت دی تھی، اور آج تعلیم میں کون شریک ہوا، اور آج کس نے اپنا ذکر کیا، کس نے تلاوت کی، کسی سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کسی کا دل تو نہیں دکھا۔ تو روزانہ اپنے گھر والوں کو ترغیب دینا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماؤں کی مقدس گود یہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ آج ماؤں کی مقدس گودیں بچوں کی تربیت سے خالی ہو گئی۔ ماں حیا والی ہوگی، اولاد میں حیا ہوگی، ماں نمازی ہوگی تو اولاد نمازی ہوگی۔ کس عورت کا انتخاب کرتے ہیں آج کل کے نوجوان، کس کا انتخاب کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے؟ انسان تو اس کی نسل سے پہچانا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، یہ پوچھتے ہیں لوگ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ انسان اپنی نسل سے پہچانا جاتا ہے، اور ہم کس ماں کا انتخاب کر رہے ہیں اپنی اولاد کی نسل کے لیے جو کتنے بے حیائیوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے اپنی اولاد کے، اپنی نسل اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہماری نسل حیا والی ہو اور ہماری نسل ہماری فرما بردار ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مقدس مائیں مقدس تھیں تو اولاد مقدس تھے، اولاد پاک لوگ تھے جنہوں نے ساری دنیا کو پاکی سے بھرا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، روزانہ وقت فارغ کریں اور اپنی کارگزاری سناتے رہیں، کبھی ہماری تسبیحات کا کیا حال ہے، تہجد کا کیا حال ہے، تلاوت کا کیا حال ہے، ذکر کا کیا حال ہے۔ روزانہ اپنا مراقبہ کریں، وہ چیزیں جو ہمیں قبر میں کام آئیں گی۔ آج میری آنکھ بند ہو جائے، آج مجھے کیا کام آئے گا؟ یہ دنیا کا سارا نقشہ صبح سے شام تک جو میں بازاروں میں، دفتروں میں، یہ نقشے مجھے تھوڑی کام آئیں گے۔ اور ان نقشوں میں پریشانی اس لیے ہے کہ ہم اعمال صحیح نہیں کرتے، ہمارے اعمال صحیح نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، روز، اور پھر بھی ذکر کا ناغہ ہو گیا نا، یہ ساری ترتیبیں کی، پھر ناغہ ہو گیا، اگلے دن روزہ رکھنا اور تسبیح، اور صبح ناشتے کی جگہ پہ، اور ناشتہ تو نہیں ہوگا تو ناشتے کی جگہ پہ اور دوپہر کے کھانے کی جگہ پہ تسبیحات پوری کر لیں، سے روزہ لگا لیں۔ ایک دن تسبیح کا ناغہ ہو گیا نا، اب اپنے سے کہیں کہ آج اگر اب تسبیحات کا ناغہ ہوا تو سے روزہ لگاؤں گا، تو آپ دیکھیں گے نفس ٹھیک ہو جائے گا۔ گشت کا ناغہ ہوا تو گشت کے ناغے پہ میں جو ہے وہ سے روزہ لگاؤں گا، تو انشاءاللہ پھر گشت کا ناغہ نہیں ہوگا۔ تو اعمال کا ناغہ نہیں کریں گے،
اپنے عملوں کا ناغہ نہیں کریں گے۔ اہتمام سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، اللہ کے نام میں بڑا سکون ہے، اللہ کے نام میں بڑا اطمینان ہے، لیکن اہتمام اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، درود شریف